بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ امیدیں جاگتی ہیں، دل ہیں زندہ، گھر سلامت ہیں، تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں، اور قیامت تک محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ فقط اس آسرے پر، اس توقع پر سلامت ہیں، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے، میں کیسے مر جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے، اور وہ لوگ جن کا ذکر اب رب کرا رہا ہے، وہ جو رب کا اور محبوب کا ذکر تمام عمر کرتے رہے، اور فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے تحت اب ان کا ذکر رب کروا رہا ہے، رب کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس ذکر کے لیے چنا، یہ سعادت عطا فرمائی، اور میں حضور قبلہ منور چہرے والے ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر احمد جمال چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے طلب فرمایا، اور بہت دیر کے اندھیرے کے بعد اجالے میں پہنچا ہوں۔ بہت دھند سے گزرا ہوں تو اجالا نظر آیا ہے۔ بے لطف آیا ماشاءاللہ۔ مجھے اور جو اجالا دیکھ لیتا ہے، اجالے کی قدر وہ جانتا ہے، جو ساری زندگی اندھیرے میں گزار دے اسے اجالے کا کیا پتا ہے۔ وہ فتووں کی دنیا میں رہنے والا ہے، اس نے حقیقت میں اجالا دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے سامنے زندہ لوگ بیٹھے، کوڑ لوگ نہیں بیٹھے۔ آپ نے ایک جملے پر جو سبحان اللہ کی داد دی ہے، میں آپ کے ذوق کو کسی حد تک سمجھ پایا ہوں۔ ہاں، وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اندھیرے میں گزار دی، کبھی نظر آئی تو روشنی نظر آئی، اجالا نظر نہیں آیا۔ یاد رکھیں، اگر لغت اٹھا کر دیکھیں تو روشنی اور اجالے میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ وہ میں فرق آپ کو بتاؤں تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ روشنی اور اجالے میں فرق ہے۔ روشنی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، اجالا ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی باہر کی ہوتی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ روشنی باہر کی ہے، اجالا اندر کا ہوتا ہے۔ یہ اندر
وہ شمع روشن ہوتی ہے تو پھر یہ کیفیت اجالے والی ملتی ہے۔ تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم روشنی والوں میں نہیں ہیں، اجالے والوں کے پاس آئے ہوئے ہیں، اجالے والوں کے، جن کا اجالا ہے۔ اور چشت تو ہیں ہی اہل بہشت، چشت تو ہیں ہی اہل بہشت۔ میں تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ، آپ کو تو یہ اجالا ہو سکتا ہے کسی کو 10 سال بعد، کسی کو 5 سال بعد نظر آیا ہو اور مقدر بنا ہو۔ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اور نسبت کے طفیل، صرف ہم ہیں ہی طفیلی، ہم طفیلی ہیں۔ نسبت ہر چیز ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے، اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے۔ اپنی نسبت سے تو یہ نسبت کام کرتی ہے۔ میں آج اگر آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور قبلہ نے مجھے حکم فرمایا اور میں حاضر ہوا ہوں، تو یہ میرا فن نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، میں یہ جانتا ہوں، مجھے اس کا ادراک ہے کہ میں اپنی نسبت کی وجہ سے آیا ہوں یہاں۔ حضور ایسا ہی ہے، میں اپنی نسبت کی وجہ سے آیا ہوں، بس اپنے کسی کمال، کسی ہنر، کسی فن کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، نہ بلایا گیا ہوں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بس بک تو جائیں، کبھی بک جائیں، صرف بک جائیں تو بیعت کا لفظ مطلب سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے۔ 3 اشعار آپ کے تصرف سے مجھے ذہن میں آ گئے کہ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ چند آوازیں آئی ہیں۔ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ توجہ، مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور محبت کی نماز، یہ جو ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں، یہ شعر ان کے لیے ہے کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ مقرر وقت ہوتا ہے، محبت کی نمازوں کا، مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ اور محبت، یہ مشورہ ہی گزارش ہی دے سکتا ہوں، گزارش ہی کر سکتا ہوں، جو میری یہ تمنا اور یہ میرا مشورہ مانے وہ ہاتھ اٹھائے میرے ساتھ کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے
ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ آگے اور ایک جملہ، حلالیوں کا باپ ایک ہی ہوتا ہے۔ حلالی جو ہوتا ہے نا اس کا ایک ہی باپ ہوتا ہے، تو آپ سارے ایک باپ والے بیٹھے ہو۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے محترم، ہمارے بہت ہی محترم شہزادہ گنج شکر، جگر گوشہ گنج شکر، اور آج کی محفل کی صدارت بھی قبلہ نے قبول فرمائی۔ حضور قبلہ دیوان احمد مسعود چشتی فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، بڑی شفیق شخصیت، بہت مہربان شخصیت، آج کی اس محفل میں جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور قبلہ پیر احمد جمال چشتی صاحب، میں تو چہرہ ہی بتا دیتا ہے، وہ مجھے پیر کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، پیر کا مطلب بڈھا ہے، پیر ذوف کی علامت ہے، لفظ پیر ذوف کا اظہار ہے، تو میں نے تو ان میں طاقت ہی طاقت دیکھی ہے، توانائی ہی توانائی دیکھی ہے، تو میرا جی نہیں چاہتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ سمجھ لیں، ہاں پیر اور پیڑ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ پیر بننے میں وقت نہیں لگتا، اللہ کا ولی تب بنتا ہے جب کسی کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ولی ابن ولی ہے، یہ ولی ابن ولی، ایک ایک ادا، چہرہ یہ بتاتا ہے۔ اور آپ سمجھیں گے کہ شاید میری قبلہ سے بہت پرانی ملاقات ہے، دنیا میں میری ان سے پہلی ملاقات 3-4 مہینے پہلے ہوئی تھی، جو دنیا میں پہلی ملاقات تھی، جو دنیا کی پہلی ملاقات تھی، میں وہ بتا رہا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے، میں شعوری طور پر کہہ پاؤں یا نہ پاؤں، لیکن لاشعوری طور پر مجھے معلوم ہے کہ جب ان سے میری وہاں عالم ارواح میں جب ملاقات ہوئی تھی، تب بھی شاید یہ ایسے ہی بیٹھے تھے اور میں ایسے ہی کھڑا تھا۔ اور وہ سمندری میں کسی محفل میں ملاقات ہوئی، ایک تو کہیے تو ملاقات وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ بزرگ جو ہے وہ ہمارے لیے تو بڑی بات تھی، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جلوت کی ملاقات نہیں ہوتی، میل تو وہ ہوتا ہے جو خلوت میں ہوتا ہے۔ تو وہ ملاقات بھی ملاقات نہ رہی، پھر ملاقات ہوئی تو کہاں ہوئی ہے؟ یہ پاک ملاقات ہوئی پاک پتن میں، بابا فرید کی نگری میں، اور آپ نے حکم فرمایا، میں حاضر ہوا، اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ان کو صدیوں سے جانتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ان کو صدیوں سے، دیوان صاحب قبلہ میرے مزاج سے واقف ہیں، شفیق ہیں، مہربان ہیں، یہ جانتے ہیں میں، اور یوٹیوب بھی گواہ ہے، فیس بک نے تو سب کچھ اب کھول کے رکھ دیا نا، یوٹیوب نے تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا،
آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کس کس کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ سمجھیے گا کہ میں ہر جگہ ہی ایسے کہہ دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں بھی نسبت والا ہوں، نسبت والا ہوں، مرد پہچان جاتا ہوں۔ یہ ملاقات ہوئی وہاں، آپ نے حضرت نے حکم فرمایا، میری سعادت، میرا شرف کہ میں فرید پور میں آج حاضر ہوا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ کسی فن، خدا کی قسم، کسی فن کمال یا ہنر کی وجہ سے میں یہاں نہیں بلایا گیا ہوں، میں صرف نسبت کی وجہ سے بلایا گیا ہوں۔ جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے میں چشتیوں فریدیوں کی موجودگی میں سرکار کی بارگاہ میں انشاءاللہ نظر کروں گا، جیسے قبلہ کا حکم ہوگا۔ اور گڑی اختیار خان شریف کے سجادہ نشین حضور قبلہ پیرزادہ صاحبزادہ غلام نصیر الدین چراغ فریدی دامت برکاتہم العالیہ بھی رونق افروز ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ علماء، مشائخ، سادات کرام، زعمائے شہر، یہ احباب تشریف فرما ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بابا فرید کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں بس ایک نعرے کے ساتھ پھر جو حکم فرمائیں گے میں حاضری پیش کروں گا، اور جتنا وقت ہوگا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق 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 فرید۔ بہت ہی محترم بزرگ ثنا خان بصیر پور سے تشریف لائے ہوئے محمد اکرم دردی گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔